کیا آپ کے بال کمزور ہو چکے ہیں؟ کیا ہر دن کنگھی کرتے وقت ٹوٹتے بال آپ کے دل کو دکھ دے رہے ہیں؟ کیا آپ بھی لمبے، گھنے اور چمکدار بالوں کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قدرت نے ہمیں خوبصورتی کا تحفہ صرف چہرے میں نہیں بلکہ بالوں میں بھی عطا کیا ہے، لیکن جب یوں ہی بال گرنے لگیں، پتلے ہو جائیں یا ان کی چمک ختم ہو جائے تو دل دکھتا ہے، خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رب کا کلام صرف سچے دل کے زخموں کا نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا قرآنی وظیفہ جو نہ صرف آپ کے بالوں کو خوبصورتی عطا کرے گا بلکہ آپ کی روح کو بھی سکون دے گا۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں بلکہ یہ وہ کلام ہے جو عرش سے نازل ہوا اور جس میں ہر بیماری، ہر کمی، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر بیماری سے شفا کا علاج اس میں موجود ہے۔ تیار ہو جائیں ایک روحانی سفر کے لیے جہاں حسن بھی ملے گا اور سکون بھی۔ بالوں کے لیے قرآنی وظیفہ صرف دیکھیے گا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو اپنائیے گا۔ اس وظیفے کو اللہ پر یقین رکھ کر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے بالوں کو دوبارہ رب تعالی زندگی بخشے گا، اور جیسے آپ لمبے، خوبصورت، چمکدار بال چاہتے ہیں، بھارے اور گھنے بال چاہتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورتی والے بال عطا کرے گا۔ بال اللہ تعالیٰ کے ایسے عطا کردہ تحفے ہیں جو خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، اور اگر یہ صحت مند ہوں گے تو خوبصورتی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو خوبصورتی بھی کم ہوگی، اور بال بھی جھڑنا گرنا اگر شروع ہو جائیں گے تو دماغی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی دماغ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا جسم کی کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آج میں آپ کو جو قرآنی وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا ہر بیماری بھی ختم ہوگی، چاہے وہ دماغ کی ہو چاہے جسم کی ہو۔ بیماریوں سے بھی آپ کو شفائیں ملیں گی اور بال بھی بہت خوبصورت، لمبے، گھنے اور وزنی ہو جائیں گے، چمکدار اور سلکی بن جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اس قرآن سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، اور بیماریوں سے شفائیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، بشرط یہ کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دل میں پکا یقین کر لینا ہے، اللہ پر اعتماد کر لینا ہے کہ یہ عمل کرنے سے ہمیں شفائیں ہی شفائیں ملیں گی، اور اس بات کو اپنے دل میں پکا کر لیں، بٹھا لیں کہ شفا صرف اللہ کی پاک کلام میں ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، چاہے مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے، اور دونوں نمازوں کے بعد ہی پڑھنا ہے، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد۔ آپ نے 3 یا 7 عدد لونگ لینے ہیں، اور ساتھ آپ نے کوئی سا بھی آئل لے لینا ہے، چاہے سرسوں کا آئل لے لیں، چاہے زیتون کا آئل لے لیں، کوئی بھی آپ نے تیل لے لینا ہے۔ اگر آپ زیتون کا تیل لیں گے تو اس میں شفا ہی شفا ہے، کیونکہ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ زیتون کا تیل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل لیں اور اس میں 3 یا 7 عدد لونگ ڈال دیں۔ اب اس تیل اور لونگ کو آپ نے ایک بوتل میں ڈال دینا ہے، اور اس بوتل کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جیسے ہم دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور 21 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض،
اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ یہ آیت مبارکہ بھی پڑھ لیں، پھر آپ نے 7 مرتبہ یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو، 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنے۔ اپنے ہاتھوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اپنے بالوں میں پھیر لینا ہے۔ اگر آپ نے دوپٹہ لیا تو دوپٹے کے اندر سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بالوں پر پھیر لینا ہے، اور جو آئل آپ کے پاس پڑا ہے، جو تیل آپ کے پاس پڑا ہے، اس پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ، اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنے رضا میں ہمیں راضی فرما۔ اس عمل کی برکت سے مولا ہمارے بالوں کو لمبا، گھنا، خوبصورت، نرم و ملائم، ریشم جیسا بنا دے۔ مولا ہمارے بال گھرتے ہیں، یہ بیماری ہے تو اسے ختم کر دے۔ مولا جس وجہ سے بھی ہمارے بال گھرتے ہیں، اس قرآنی سورت کی بدولت، اپنے ناموں کی بدولت اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ، اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے بالوں والے مسئلے کو حل فرما اور ہمارے بالوں کو خوبصورت، لمبا، چمکدار اور گھنا کر دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ دعائیں کرنے کے بعد آپ نے اس آئل کو اپنے سر میں لگانا ہے، بالوں کی جڑوں تک آپ نے تیل لگانا ہے۔ اچھی طرح آپ نے ہاتھوں سے اپنے سر میں مالش کرنی ہے، کسی سے لگوا سکتے ہیں، آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ اور آپ نے جب بھی اپنے سر کو دھونا ہے، ہر 2 یا 3 دن بعد آپ نے اپنے سر کو واش کرنا ہے، یعنی سر کو دھو لینا ہے۔ اور جب بھی آپ نے سر کو دھونا ہے تو اسی آئل کو، اسی تیل کو آپ نے مالش کرتے ہوئے اپنے سر میں لگانا ہے۔ اور آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، نماز فجر کے بعد بھی، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی۔ دن میں 2 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 21 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور دم کیے ہوئے تیل کو آپ نے 2 دن یا 3 دن بعد اپنے سر میں لگاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ابھی 8 ہی دن گزریں گے کہ آپ کے بالوں میں واضح فرق نظر آئے گا، بال لمبے ہوں گے۔ اور اگر 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا بال آپ کے قد سے بھی زیادہ لمبے ہو جائیں گے۔ لونگ اور آئل کا یہ طاقتور سپرے بنا کر آپ نے اپنے گھر میں محفوظ کر لینا ہے، بوٹلز میں محفوظ کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس سپرے والی بوٹل ہے تو آپ نے وہ بوٹل میں آئل ڈال لینا ہے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں آپ نے سپرے کرنی ہے۔ اگر سپرے والی بوٹل نہیں تو آپ نے اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر تیل لگانا ہے اور اچھی طرح آپ نے اپنے سر میں مالش کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اگر آپ یہ عمل جاری رکھیں گے، یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں گے اور آئل بھی اسی طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کا ایسا فضل ہوگا، کرم ہوگا کہ بال بھی لمبے ہوں گے، اور کوئی بھی بیماری ہوگی اگر جسم میں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو دماغی سکون بھی ملے گا، ڈپریشن سے بھی آپ کو نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ اور یہ والا عمل خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے، اور جب دعا میں قرآن ہو تو پھر یقین رکھیں معجزات ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت، حسن اور نور عطا فرمائے، اور آپ کے دل کی تمام مرادوں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو پورا کرے، مشکلات کو آسان کرے، ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے، اور دکھی دلوں کو رب تعالیٰ سکون عطا کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔